اس تحفظ آئین کے متعلق ایک تجویز ہے جو پیش کریں گے آندھرا و تلنگانہ کے جنرل سیکریٹری مفتی محمود زبیر صاحب، وہ تشریف لے آئیں اور اس کا متن پڑھ کر کے سنائیں۔ آپ غور سے سنیں۔ ہم سمویدھان کی حفاظت کی جنگ کو اخیر تک لے جانے کے لیے تیار ہیں، کوئی ہم سے ہمارا حق چھین نہیں سکتا۔ ایک وقف امنڈمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سمویدھان کے ایک ایک پتے کی حفاظت کریں گے، اس کے خلاف کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تحفظ آئین ہند اور قومی یکجہتی کانفرنس کے اس عظیم الشان اجلاس کے انعقاد پر جن حضرات نے کئی ہفتوں اس پروگرام کے انعقاد کے اندر بے انتہا جدوجہد کی کوششیں کی، بالخصوص ملک کے ممتاز اور قابل قدر عالم دین حضرت مولانا مفتی معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند مفتی عبد الرازق صاحب اور جمعیت علماء ہند کے دفتر کی پوری ٹیم، اسی طریقے سے جمعیت علماء کڑپا کے تمام ذمہ داران اور پوری ٹیم، جمعیت کڑپا کے غیور نوجوان، کڑپا کے غیور مسلمانوں کی انتھک جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج یہ سروں کا سمندر یہاں پہ اپنے آئین کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے جمع ہیں۔ جمعیت علماء ہند روز اول سے اس ملک کے دستور کی تیاری کے اندر بھی شریک رہی ہے۔ ہمارے اکابر نے اس ملک کی دستور کی تیاری کے ہر مرحلے پر اس زمانے میں موجود کانگریس کے ذمہ داروں سے بارہا یہ تیقن حاصل کیا، تحریری طور پہ حاصل کیا۔ آج بھی وہ تیقنات دستاویزات کی شکل میں اس ملک کے اندر محفوظ ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اس ملک کا دستور بن رہا ہے تو بتاؤ اس ملک کا دستور سیکولر بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس ملک کے اندر بسنے والے تمام طبقات، تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے مذاہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قربان جائیے ہمارے ان اکابر کے عزم و حوصلے پر کہ ان حضرات کے اس پکار کو، ان کے اس مطالبے کو، اس زمانے کی حکومتوں کو، کانگریس کو، دستور کے لکھنے والوں کو ماننا پڑا، تسلیم کرنا پڑا۔ آج ہمارے ملک کا دستور ساری دنیا میں ایک مثال کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس ملک کے معمار یہی جمعیت العلماء کے ہمارے قائدین اور اکابر رہے ہیں۔ آج جب اس دستور کے اوپر بات آتی ہے تو اس دستور کی، اس آئین کی حفاظت کی بھی سب سے پہلی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے جمعیت العلماء کے ان اکابر نے، جانشین شیخ الاسلام نے، امیر الہند نے، دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین نے، جمعیت علماء ہند کے صدر محترم نے، جنہیں ہم اور آپ مسیحائے قوم ملت جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے طور پہ جانتے ہیں۔ حضرت نے ہمیں آواز دی، آندھرا پردیش کے کونے کونے سے مسلمان یہاں پہنچ کر حضرت کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اس مجموعے کے اندر جمع ہیں۔ میں اگر اٹھا کے بتاؤں تو آندھرا پردیش کے ہر ضلع سے 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے کا سفر طے کر کے مسلمان اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے اوقاف کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کے آئین کی حفاظت کے لیے یہاں پہ جمع ہیں۔ آج اس تحفظ آئین ہند کنونشن اور کانفرنس کے اندر ایک تجویز
تحفظ آئین کے تعین ہند و جمہوریت کے عنوان سے پیش کرنے کا حضرت مفتی صاحب نے مجھے حکم دیا. میں اس کا متن آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس تجویز کی تائید کریں گے. تجویز نمبر 2: بسلسلے تحفظ آئین ہند و جمہوریت منظور کردہ تحفظ آئین ہند و قومی یکجہتی کانفرنس زیر اہتمام جمعیت علماء آندھرا پردیش و تلنگانہ منعقدہ 15 دسمبر 2024 بروز اتوار جے راج گارڈن بائی پاس روڈ آزاد نگر کڑپا آندھرا پردیش. ہندوستان کا آئین سیکولر اور جمہوری ہے. یہاں بسنے والے ہر شہری کو مذہبی، تعلیمی، لسانی، ثقافتی اور مساوات پر مبنی حقوق حاصل ہیں. سیکولرزم کے معنی ملک اور حکومت کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ تمام مذاہب کا یکساں احترام کرتا ہے. اور جمہوریت کا بھی مفہوم یہی ہے کہ حکومت فرقہ واریت سے آزاد ہو کر کسی بھی فرقے کے مذہبی رجحانات کی پابند اور کسی کے نظریے سے متاثر نہ ہو. سیکولرزم اور جمہوریت پر عمل ہی آئین کے تحفظ کا ضامن ہے. جمعیت علماء آندھرا پردیش و تلنگانہ کی تحفظ آئین ہند و قومی یکجہتی کانفرنس کو یقین ہے کہ اگر ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی نہ رہی اور عدلیہ کو نظر انداز کر کے من مانی طرز حکومت سے ملک کا دستور بے معنی ہو کر رہ جائے گا. ملک کی سالمیت آئین ہند کے تحفظ و بقا پر منحصر ہے. چنانچہ آئین ہند میں دیے گئے حقوق و مراعات کو صرف نظر کرنا اور امتیازی سلوک کرنا ملک کو توڑنے کے مترادف ہوگا. جمعیت علماء آندھرا پردیش و تلنگانہ کی تحفظ آئین ہند و قومی یکجہتی کانفرنس اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کرتی ہے کہ اس وقت ملک میں فرقہ پرستی کی آندھی چل رہی ہے جس نے پورے ملک میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی ہے. کھانے، پینے، پہننے اور بولنے پر جس طرح پابندی لگائی جا رہی ہے اس سے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب اور پیار و محبت کی فضا زہریلی ہوتی جا رہی ہے. نئی نسل کے ذہن میں منفی سوچ پیدا ہو رہی ہے جس سے نوجوانوں میں تشدد کا رجحان بڑھ رہا ہے. ایک مخصوص فکر اور نظریات کے حامل مجرمین کی باعزت رہائی اور پھر حکومتی سطح پر ان کی حوصلہ افزائی اور بلڈوزر کی کارروائی نے لوگوں کے دلوں میں مزید دہشت اور خوف پیدا کر دیا ہے. ایسی صورتحال میں ملک کی سالمیت اور ترقی کے حوالے سے تحفظ آئین ہند و قومی یکجہتی کانفرنس حکومت ہند سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ فوری طور پر ایسے اقدامات پر روک لگائے جو جمہوریت، انصاف اور حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے اور مساوات کے تقاضوں کے خلاف اسلام دشمنی پر مبنی ہیں. جمعیت علماء ہند آندھرا پردیش و تلنگانہ کی تحفظ آئین ہند و قومی یکجہتی کانفرنس تمام انصاف پسند جماعتوں اور ملک دوست افراد سے اپیل کرتی ہے کہ رد عمل اور جذباتی سیاست کے بجائے متحد ہو کر شدت پسند اور فسطائی طاقتوں کا سیاسی اور سماجی سطح پر مقابلہ کیا جائے اور ملک میں بھائی چارہ، باہمی رواداری اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کی جائے اور قانون کی پاسداری کو ہر حال میں ضروری سمجھا جائے. میں آپ حضرات سے خواہش کرتا ہوں کہ ہاتھ اٹھا کر جمعیت علماء کے اس کانفرنس کی اس تجویز پر اپنی تائید کا اظہار فرمائیں. جزاکم اللہ. نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے، نہ رکے ہیں نہ رکیں گے، اسلام پہ سمجھوتا نہ کیا ہے نہ کریں گے. اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، زندہ باد.